چینج یور ورلڈ، اپنی دنیا بدلیں۔ کیا بدل جانا چاہیے؟ اپنی دنیا کی طرف دیکھیں تو بہت آسانی سے نظر آ جاتا ہے کہ کہاں کہاں بہتری کی گنجائش ہے۔ کیا یہ خوبصورت بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہتر سکول ہوں، بہتر ماحول ہو، کام کرنے کی بہتر جگہ ہوں؟ کیا آپ مضبوط خاندانی نظام نہیں چاہتے؟ ایسے معاشرے جہاں سب مل کر ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کریں؟ کیا یہ دنیا پہلے سے اچھی نہیں ہو جائے گی اگر لوگ دوسروں کی عزت کرنے والے، دوسروں کا ساتھ دینے والے اور اچھا سوچنے والے بن جائیں؟ اخباروں کی سرخیاں جو کچھ بتاتی ہیں اس سے زیادہ تو آپ خود سے جانتے ہوں گے۔ ہمارے پاس یہ یقین کرنے کے لیے وجوہات ہیں کہ ہماری دنیا کو بہتری کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ جہاں 1960 میں 9% گھرانے سنگل پیرنٹ چلا رہے تھے، وہاں 2014 میں یہ تعداد 26% تک پہنچ گئی ہے۔ 2014 میں امریکہ میں 2.5 ملین بچے بے گھر تھے۔ معاشرے کا خیال اور رضاکارانہ خدمات، دو صفات جو کبھی امریکہ کی پہچان تھیں، پچھلے 50 سالوں میں انتہائی نیچے آ گئی ہیں۔ 2015 میں امریکہ میں 3.3 ملین افراد جرائم کا نشانہ بنے۔ انسٹی ٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس نے حال ہی میں اندازہ لگایا ہے کہ تشدد سے دنیا کی معیشت کو $13.6 ٹریلین سالانہ کا نقصان ہوتا ہے۔ دماغی صحت سے متعلق مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور خراب بھی ہو رہے ہیں۔ کرپشن دنیا بھر کا مسئلہ ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 40 ملین افراد غلامی کی جدید شکلوں کا شکار ہیں، اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ مسائل جنہیں ہماری توجہ کی ضرورت ہے ہر جگہ موجود ہیں۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ روزانہ اپنے ارد گرد کچھ چیزیں دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ کاش یہ اس سے بہتر ہوتی، لیکن اس سے بے حوصلہ اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مثبت تبدیلیاں ممکن ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں بھی؟ اس کتاب پر کام کرتے ہوئے راب نے کچھ ایسی باتیں بتائیں جنہوں نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ 2013 میں انتہائی غربت یعنی $1.90 یومیہ سے کم میں رہنے والوں کے بارے میں ایک سروے ہوا۔ اس میں یہ سوال پوچھا گیا، پچھلے 30 سالوں میں دنیا میں انتہائی غربت میں رہنے والوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، شرح اتنی ہی رہی ہے یا کم ہوئی ہے؟ لوگوں کے جواب کچھ یوں تھے۔ 55% نے کہا کہ انتہائی غربت میں اضافہ ہوا ہے، 33% نے کہا کہ اتنی ہی رہی، 12% نے کہا کہ کم ہوئی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہ جان کر حیران اور خوش ہوں کہ دنیا بھر میں انتہائی غربت کی شرح دراصل کم ہوئی ہے، اور وہ بھی ڈرامائی طور پر۔ اس گراف میں دیکھیں کہ 1800 کے بعد سے کیسے انتہائی غربت کی شرح مسلسل کم ہوئی ہے، اور دیکھیں کہ 1950 کے بعد یہ شرح کیسے یکدم نیچے آئی، اور انتہائی غربت کی شرح نیچے ہی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی خبر ہے، لیکن اس بارے میں کم ہی بات ہوتی ہے۔ 2018 میں بروکنگز انسٹی ٹیوٹ نے رپورٹ پیش کی، دنیا میں ایک بہت اہم واقعہ رونما ہو رہا ہے لیکن کسی کو خبر ہی نہیں۔ 10,000 سال پہلے زرعی دور کا آغاز ہونے کے بعد پہلی دفعہ انسانیت کی اکثریت غریب نہیں ہے، اور نہ اس کے غربت میں جانے کا اندیشہ ہے۔ اس مہینے ہم نے جو حساب لگایا اس کے مطابق دنیا کی آبادی کا 50% سے کچھ زیادہ یعنی تقریباً 3.8 بلین لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ انہیں مڈل کلاس یا امیر سمجھا جا سکتا ہے۔ تقریباً اتنے ہی لوگ غربت میں جی رہے ہیں یا ان کی غربت میں جانے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ ستمبر 2018 وہ وقت ہے جس کے بعد دنیا بدل گئی ہے۔ اس کے بعد پہلی دفعہ دنیا میں غریبوں کی اکثریت نہیں ہوگی۔ دنیا کو لگنے والے کچھ معاشی دھچکوں کے باوجود یہاں سے مڈل کلاس کی اکثریت والے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملنا چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر انتہائی غربت کم ہو سکتی ہے، ایک ایسی چیز جو پوری انسانی تاریخ میں ایک مسئلہ رہی ہے، تو چھوٹے بڑے دوسرے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ دنیا پہلے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ حالات کو بدل سکتے ہیں۔